شادی کے شروع میں ہی اپنے شوہر سے نا 2 باتیں بالکل کلیئر کر لیں۔ 2 باتیں اگر آپ کو پتہ ہوں نا تو اس کے مطابق اپنی زندگی کو گزاریں، اور اس کے مطابق چلنے کی پوری اچھی سی ٹپس آپ کے ساتھ شیئر کروں گی۔ اور وہ کون سی 2 باتیں آگے جا کے آپ کے ساتھ ولاگ میں وہ بھی شیئر کروں گی۔ اور ساتھ میں میں آج بنا رہی ہوں اپنے ہاتھوں کے لیے، یہ میں بناتی ہوں ہمیشہ، ہر سردیوں میں بناتی ہوں، گرمیوں میں بھی بنا رہتا ہے لیکن گرمیوں میں میرے ہاتھ بہت اچھے ہو جاتے ہیں، بہت سافٹ ہو جاتے ہیں، سردیوں میں بہت ڈرائی ہو جاتے ہیں، اور یہ میری پکی روٹین میں شامل ہے۔ میں اپنی امی کو بھی بنا کے دیتی ہوں، اپنے لیے بھی بنا کے بوتل میں رکھ دیتی ہوں۔ اس سے نا جن کی بہت زیادہ اسکن میری طرح فیئر ہوتی ہے نا، ہاتھوں کی اسکن جن کی بہت زیادہ نیچرلی گورے ہوتے ہیں، اور نیچرل گورے رنگ جو ہوتا ہے نا اس پہ ایک مسئلہ ہوتا ہے کہ ہاتھوں کی اسکن پہ خاص طور پہ نا براؤن کلر کے تل بنتے ہیں، یا پھر ہاتھوں کی اسکن پہ داغ بن جاتے ہیں۔ میرے ہاتھوں پہ سردیوں میں داغ بن جاتے ہیں، جیسے چھائیاں نہیں بنتی اس طرح کر کے اوپر کی سائڈ پہ نا، وہ پھر جب میں یہ ریمیڈی استعمال کرتی ہوں تو اس سے وہ ختم ہو جاتی ہیں اور بالکل ٹھیک ہو جاتے ہیں ہاتھ، اور یہ ڈرائنیس کی وجہ سے، خشکی کی وجہ سے ہوتے ہیں۔ تو ریمیڈی بہت آسان ہے، میرے چینل پہ اس سے پہلے بھی میں اس کی مکمل ریمیڈی شیئر کر بھی چکی ہوں۔ آج پھر اب بنا رہی تھی تو سوچا اسی کی ویڈیو ساتھ بنا لوں۔ آسان سا طریقہ ہے، آپ نے جتنی مقدار آپ نے گلسرین کی لینی ہے نا، اتنی ہی مقدار آپ نے ارکے گلاب کی لینی ہے، اور اتنی مقدار آپ نے لیمن جوس کی لینی ہے۔ مطلب میں لے رہی ہوں ایک ½ کپ میں لیمن جوس کا لوں گی، ½ کپ میں اس میں ارکے گلاب ڈال دوں گی، اور گلیسرین جو ہے نا اس کی میں نے 2 بڑے چمچ بھر کے ڈالیں۔ ویسے پوری ڈالنی چاہیے تھی لیکن میں نے 2 چمچ ڈالے ہیں۔ پہلے جو میں نے بنائی تھی اس میں نے پوری ڈال دی تھی گلیسرین نا، تو اچھا رزلٹ آتا ہے۔ اس کے بعد کوکونٹ آئل جو ہے اس کے میں نے 1-2 چمچ بیچ میں ڈال دیے، اور وائٹننگ کیپسول جو ہے وہ میں اس میں جتنی مرضی آپ ڈالیں، میں تو 4 ڈال دیتی ہوں، ٹھیک ہے، 3 سے 4 عدد میں پکے ڈالتی ہوں۔ اور وٹامن ای کے کیپسول ہیں تو وہ بھی ڈال دیں، آج میرے پاس ختم تھے لیکن میں نے صرف ناریل کا تیل ہی ڈالا ہے بیچ میں، اور تھوڑا سا آلمنڈ آئل ڈال دیا تھا۔ تو یہ میں مکسچر جو ہے نا اچھے طریقے سے ایک بوتل میں ڈال کے مکس کر کے رکھ دوں گی، 2-3 دنوں کے بعد اس کا کلر چینج ہو جاتا ہے، یہ بالکل وائٹ سا ہو جاتا ہے۔ اور یقین کریں اس کا اتنا رزلٹ ہے، ہاتھ اتنے اچھے نرم بھی ہو جاتے ہیں اور گورے بھی ہو جاتے ہیں، اور جو داغ دھبے ہوتے ہیں وہ بھی ختم ہو جاتے ہیں۔ تو ابھی بھائی کی شادی آنے والی تھی تو میں کوئی مہنگے لوشن وغیرہ تو استعمال نہیں کرتی، صرف ایک پیٹرولیم جیلی لگا لیتی ہوں، اور ساتھ میں یہ والی ریمیڈی جو ہے یہ میں سردیوں میں بنا دیتی ہوں، یہ یوز کرتی ہوں۔ اس کے بعد ایک اور ریمیڈی ہے، وہ میں نیکسٹ ویڈیو میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی، اس سے بھی ہاتھ بہت سافٹ ہو جاتے ہیں، تو وہ بھی آپ نے دیکھنی ہے۔ اچھا، السلام علیکم بھائی یوٹیوب فیملی، کیسی ہے میری پیاری پیاری بہنیں بیٹیاں، جہاں رہیں خوش رہیں آباد رہیں، اللہ پاک سب کے نصیب اچھے کرے، اور کسی کے ساتھ میری بیٹیوں کی نصیب اچھے ہوں۔ اچھا، مجھے ہنسی اس بات کی ہے کہ میں نے اچھی خاصی بات کر لی ہے، اس کی اتنی دیر بعد میں نے آپ کو سلام دیا ہے، تو اس بات سے مجھے آ رہا تھا کہ میں باتیں کرتی گئی اور چلتی ہی گئی آگے۔ اچھا، سب سے پہلے تو نازیہ بانو جو ہیں میری بہت اچھی سبسکرائبر ہیں، اور میرا ان کے ساتھ بڑی اچھی اب میسج کے ذریعے بات ہوتی ہے، لیکن میری ان کے ساتھ بڑی اچھی دوستی ہو گئی ہے، اور مجھے بہت جو ہے نا فیلنگ میں مجھے آتا ہے کہ وہ جیسے میری اپنی ہوں کوئی، بہت اچھی دعائیں دیتی ہیں مجھے، اور میں بھی ان کے لیے بہت دعائیں مانگتی ہوں، اللہ پاک ان کی زندگی میں آسانیاں پیدا کرے۔ وہ اپنی نند کی وجہ سے کافی پریشان ہے میری طرح، جیسے میں جٹھانی کی وجہ سے پریشان ہوں، وہ نند کی وجہ سے ہیں۔ تو بس یہی ہوتا ہے، ایک دوسرے کی باتیں سن کے ایک دوسرے کو دعائیں دیتی ہیں تو سکون ملتا ہے، خوشی ملتی ہے، اور میری بیٹیوں کے لیے بہت دعائیں مانگتی ہیں، مجھے بہت اچھا لگتا ہے۔ اور باقی انہوں نے مجھے کہا ہے کہ آپ جو ہے نا ہر وقت یہ نہ کہا کریں کہ میری 4 بیٹیاں ہیں میری جان، میں اس وجہ سے نہیں کہتی کہ میری 4 بیٹیاں ہیں، میں تو شاید میں بڑی تکلیف میں نہیں، میرے لیے یہ بہت خوش قسمتی ہے، میری دوست ہے میری بیٹیاں، اور میں ہمارے پورا خاندان جو ہے نا اس بات کی تعریف بھی کرتا ہے اور گواہی بھی دیتا ہے کہ جس طرح ہم نے مثالیں دیتے ہیں سب کے لیے، ہم لوگ جس طرح بیٹیوں کو پال رہے ہیں اس طرح کوئی بھی نہیں پال سکتا، کوئی بھی نہیں رکھ سکتا ہمارے خاندان میں ملک کی بات نہیں کر رہی، نہ گاؤں کی بات کر رہی ہوں، میں اپنے خاندان کی بات کر رہی ہوں، کیونکہ ہمارے خاندان میں کسی نے بھی بیٹیوں کو اعلیٰ تعلیم نہیں دلوائی، سب نے 8 کلاس تک پڑھایا یا پھر میٹرک تک، اور وہ بھی لوکل سے، گاؤں میں لوکل سے اسکول میں پڑھایا، کوئی بیٹیوں پہ خرچہ نہیں کرتا۔ میٹرک کے بعد مشکل سے اگر وہ کرنا چاہیں تو گورنمنٹ میں اسکول میں کریں، نہ کرنا چاہیں تو چھوڑ کے گھر، اور پھر ان کے نارمل سے ان کو جہیز دے کے ان کی شادیاں کر دیتے ہیں، اور شادی کے بعد بھی انہیں میکے آنے سے مطلب منع ہی کرتے ہیں کہ اپنا گھر ہی سنبھالو، بس کام کرو، اور یہ وہ ایسی سوچ ہے سب کی۔ لیکن الحمدللہ اللہ کا شکر ہے کہ میری اور میرے ہسبینڈ کی ہماری سوچ اس معاملے میں بہت اچھی ہے، اور جب میری بیٹیاں پیدا ہوئی ہیں میرے شوہر نے اللہ کا شکر بھی ادا کیا، اور بہت پالا ہے پیار سے بیٹیوں کو نا، بہت پیار سے بیٹیوں کو پالتے ہیں، پال رہے ہیں ہم لوگ، کیونکہ میری جو ہے نا بیٹیوں کی تربیت اس طریقے سے ہو رہی ہے کہ
جب میری پہلی بیٹی ہوئی تھی نا تو میں نے اپنے ہسبینڈ کو صرف اتنا کہا تھا کہ آپ مجھے اور کچھ دو نہ دو، میں بچوں کی تعلیم مجھے چاہیے، مجھے بیٹیوں کو پڑھانا ہے۔ تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے، جو مجھ سے ہو سکے گا میں کروں گا۔ پھر گاؤں میں ایک اچھا سا اسکول بنا تھا، بہت مہنگا تھا اس ٹائم، لیکن اس میں سب سے پہلے ایڈمیشن میری بیٹی کا ہوا تھا۔ اور پھر میں نے اپنے گھر میں اتنے برے اتنے ٹف حالات آئے، میری جٹھانی مجھے خوب پریشان کرتی تھی، ساس سے بھی خوب لڑائیاں کرواتی تھی، ہر وقت مجھے ٹینشن دیتی تھی، لیکن اس کے باوجود میں نے اپنے بچوں کی تربیت میں کوئی فرق نہیں آنے دیا۔ میں نے اپنی پوری توجہ اپنی بیٹیوں کی طرف رکھی، ان کی تعلیم پہ میں نے کوئی کمپرومائز نہیں کیا، اور میں خود اپنی بیٹی کو پڑھاتی تھی، بڑی کی، اور ماشاء اللہ بڑی بیٹی بھی بہت لائق، بہت ذہین تھی، اور ابھی بھی ہے، اللہ کا شکر ہے۔ اسی طرح پھر اس کی آگے جیسے جیسے تعلیم ہوتی گئی، اخراجات ہوتے گئے، میرے ہسبینڈ نے ان کے اخراجات میں کوئی کمی بھی نہیں چھوڑی کرنے میں۔ اور پھر ہم نے یہاں گاؤں کے ایک اچھا انگلش میڈیم جو اسکول تھا اس میں پڑھتی رہی ہیں۔ اس کے بعد میں نے اپنی بیٹیاں چکوال شہر، یہاں سے تقریباً آج میری بیٹیوں کو 4 سال ہو چکے ہیں، ایف اے ان کا ہو چکا ہے، وہ بی اے کر رہی ہیں۔ پانچواں سال ہے میری بیٹیوں کا نا، بڑیوں کا، جو اب چکوال جا رہی ہیں یونیورسٹی میں۔ اور آپ یقین کریں کہ ہمارا سال کا تقریباً جو ہے نا، 1 مہینے کا 10,000 ایک بیٹی کا کرایہ ہے گاڑی کا، دوسری بیٹی کا بھی 10,000 کرایہ ہے۔ 20,000 روپے میرے ہسبینڈ رات دن ایک کر کے، اور اپنے تن پہ نہیں لگاتے، اپنے خوب پہ نہیں لگاتے، بس ان کی فیسیں دے دیتے ہیں، ان کے کرایہ دے دیتے ہیں۔ اور میری بیٹیاں یہ سوچ کر اتنی محنت کرتی ہیں کہ ہمارے پاپا جو ہیں وہ ہمارے لیے اتنا تھکتے ہیں، اور جو کماتے ہیں وہ ہم پہ لگا دیتے ہیں، اور ہمارے کرایہ دے رہے ہیں۔ تو میں کبھی کبھی انہیں کہتی ہوں کہ آپ جو ہے نا اتنا خرچہ تو کر رہے ہو، اب اللہ کرے ہمیں اس کا صلہ ملے۔ تو کہتے ہیں کہ ملے گا، انشاءاللہ ضرور ملے گا، جس دن میری بیٹیاں کچھ بن جائیں گی تو میں سمجھوں گا کہ میں نے ان کو جو ہے نا زمینیں جائیدادیں دے دی ہیں، کیونکہ تعلیم ان کا ورثہ ہے، وہ اس تعلیم سے وہ کچھ حاصل کریں گی، کچھ بنے گی، اور میں اپنی بیٹیوں کو انڈیپینڈنس بنا کے ان کی شادیاں کروں گی۔ جب تک وہ خود کمانے کے قابل نہیں ہو جاتی میں ان کی شادیاں نہیں کروں گا۔ تو مجھے یہ چیز اندر ہی اندر کھائے چلی جاتی ہے کہ ہم لوگ جو کما رہے ہیں وہ اس میں ان کا پیٹ پال رہے ہیں، ان کی خواہشات پوری کر رہے ہیں، ان کی تعلیم پوری کریں۔ لیکن آج کل کے دور میں جہیز بیٹی کو دینا کوئی اتنا آسان کام نہیں ہوتا۔ الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے، میرے بھائی ہیں، میرے بھائی کہتے ہیں ہم تمہیں فل سپورٹ کریں گے، اور کرتے ہیں، ابھی بھی کرتے ہیں، کافی زیادہ میرے بھائی کرتے ہیں۔ لیکن میں کہتی ہوں کہ جو اپنے باپ کی کمائی کا یا جو اپنے گھر کا سکون ہوتا ہے، مزہ ہوتا ہے، اس کی کیا ہی بات ہے۔ بہرحال رزق روزی دینے والی ذات اللہ پاک کی ہے، اور جس اللہ نے بیٹیاں دی ہیں اس نے ابھی تک میری بیٹیوں کے لیے اتنا اچھا کیا ہے کہ وہ اتنی اچھی تعلیم حاصل کریں گے، اتنی باوقار ہیں، اتنی باکردار ہیں، اتنی میری اپنی تربیت کی وجہ سے ہر کوئی تعریف کرتا ہے کہ اس بندی نے بیٹیوں کو نہ صرف تعلیم دلوائی ہے بلکہ انہیں باکردار بھی بنایا ہے۔ کوئی میری بیٹیوں میں یہ ہو چھاپ پن جو ہوتا ہے، بہت ڈیسنٹ ہے میری بیٹیاں، بہت زیادہ ماشاءاللہ سے۔ یہ نہیں کہ میری بیٹیاں تو میں تعریف کر رہی ہوں، ہر کوئی تعریف کرتا ہے ہمارے خاندان میں، سب کو پتہ ہے۔ اور ماشاءاللہ سے آپ لوگوں کی دعاؤں سے میری بیٹیوں نے اتنی اچھی شاپنگ بھی کر لی ہے شادی کی۔ اب شاپنگ میں ابھی نہیں دکھا سکتی کیونکہ وہ ذرا سیکرٹ ہے، تو وہ شادی کے ولاگز میں آپ کو دکھاؤں گی، اس میں فیس تو نہیں آئے گا۔ ہاں یہ ہے کہ مرد ہر رات میں کافی ہلا گلا ہونا ہے، میرے بھائیوں کے کافی سارے دوست ہیں اور کافی ہلا گلا ہوگا، مردوں کی جتنی ویڈیو ہوگی وہ ساری میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی۔ خواتین میں بھی جو ہے نا میں اپنے کپڑوں کی شیئر کروں گی آپ لوگوں کے ساتھ، یہ بھی میں نازیہ بانو کو بتا رہی ہوں، اس کی کافی فرمائش ہے۔ گاؤں کا کلچر، رسم و رواج سب کچھ دکھاؤں گی آپ کو، سب کچھ، لیکن تھوڑا انتظار کرنے پڑے گا کیونکہ شادی میں بھی 1 مہینہ پورا پڑا ہوا ہے، ٹھیک ہے۔ جنوری سے شادی شروع ہونی ہے، ایک شادی میرے کزن کی ہے، میری پھوپھو کا بیٹا ہے، اور اس کے آگے سے بیٹا، یعنی کہ میرے کزن کے بیٹے کی شادی ہے۔ تو میرے پھوپھوزاد کزن ہے، اس کے بیٹے کی شادی ہے نا، اپنے قریبی، بہت سگا ہے۔ میں نے جیسے کہ بتایا ہوا پچھلے ولاگ میں کہ میرے ابو کی 9 بہنیں تھی، ایک زندہ ہے، باقی ساری فوت ہو چکی ہیں، اور ان 9 بہنوں کے اب آگے سے بچے کتنے ہیں، تو وہ جو ہے اس حساب سے نا، اب یہ جو ہے ان کی تیسرے نمبر والی بہن ہے، اس کے بیٹے کی شادی ہے، تو وہ پہلے ہونی ہے، اس کے بعد میرے بھائی کی ہونی ہے، تو دونوں شادیوں کے ولاگ شیئر کروں گی۔ اچھا، کون سی بات آپ کو اپنے ہسبینڈ کو شادی کی شروعات میں ہی بتا دینی ہے، پوچھنی ہے ان سے اور ان سے کرنی ہے۔ شروعات میں آپ نے یہ بات ان سے کلیئر کرنی ہے کہ کیا یہ گھر ہمارا اپنا ہے، یہ بات آپ نے ضرور پوچھنی ہے کہ کیا یہ اس گھر میں آپ کا کیا حصہ ہے، آپ کل میں ہمارے بچے ہوں گے تو ہمارے بچوں کے لیے کیا یہ ایک ہی کمرہ رہے گا ہمیشہ، کیا سوچ رکھا ہے آپ نے، اگر آپ نے جوائنٹ میں اکٹھے رہنا ہے تو اکٹھے رہ کے ہمیں کیا ملے گا، یہ بات آپ نے ضرور کرنی ہے۔
اگر آپ کے شادی کے بعد آپ کا آلریڈی ہے ہی الگ سے گھر پورا بنا ہوا تو آپ کی زندگی ہے ہی پرسکون، میں سمجھتی ہوں، پھر تو کوئی مسئلہ نہیں۔ پھر اگر آپ جوائنٹ میں رہ بھی رہے ہیں، آپ کو پتہ ہے کہ یہ گھر ایک کچن روم دو بنے ہوئے ہیں، آپ کے نام کا الگ سے بنا ہوا ہے، پورا ایک پورشن بنا ہوا ہے، پھر آپ بے شک اکٹھے رہیں، پھر کوئی مسئلہ نہیں۔ پھر میں نہیں سمجھتی کسی کو لڑائی کرنی چاہیے، سکون سے جینا چاہیے۔ ایک سب سے بڑی ٹینشن تو حل ہو جاتی ہے کہ ہمارے پاس ایک الگ پورشن پورا اپنا موجود ہے، لیکن جہاں پہ یہ ہونا کہ پورا گھر میں کمرے ہی دو ہوں، کچن بھی ایک شیئر کرنا ہے، باتھ روم بھی ایک شیئر کرنا ہے آپ نے، اور ایک ہی کمرے میں 4 بچے پیدا کریں چاہے 10 پیدا کریں، ایک ہی کمرے میں آپ نے رہنا ہے، وہ بچے پھر جب بڑے ہوتے ہیں نا، پھر بڑی تکلیف ہوتی ہے، بڑا مسئلہ بنتا ہے۔ اور نقصان یہ ہوتا ہے کہ شوہر صاحب اگر اس وقت کہہ دینا کہ نہیں ہم اکٹھے ہی رہیں گے اور بن جائے گا، سب کچھ بن جائے گا، تو وہ بن جائے گا کبھی بھی نہیں آتا۔ اس میں جو ہے نا ایک کا ہی بنتا ہے، جو ہوشیار چلاک ہوتے ہیں وہ اپنا بنا لیتے ہیں، لیکن جن کو یہ نعرہ لگایا جاتا ہے نا کہ آپ کے لیے بن جائے گا، ہم بنائیں گے، ان کا وہ کبھی نہیں بنتا۔ میرے ساتھ یہ ہو رہا ہے نا، یہ ہو چکا ہے، اور اسی آس پہ پوری زندگی گزر چکی ہے۔ لیکن جہاں گزارا کری ہوں اس میں بھی اللہ کا شکر ادا کرتی ہوں کہ ٹھیک ہے، سر چھپانے کے لیے چھت تو ہے، لیکن آج تک کسی نے یہ نہیں کہا کہ ہاں جی آج نہیں تو کل آپ کا بنے گا، بس کہتے ہیں بن جائے گا۔ تو اس لیے کہہ رہی ہوں کہ شادی کی شروعات میں یہ بات کلیئر کر دینے سے نا آپ کی زندگی کی بہت بڑی ٹینشن ختم ہو جاتی ہے۔ اور اگر کوئی یہ کہہ دے نا کہ بن جائے گا تو وہیں پر آپ الرٹ ہو جائیں، ہوشیار ہو جائیں، اور اپنے لیے الگ سے خود سیو کرنا شروع کر دیں، اپنی سیفٹی کرنا شروع کر دیں، ورنہ اینڈ میں نہ رہے گا بانس اور نہ بجے گی بانسری، ٹھیک ہے؟ یعنی کہ کچھ بھی نہیں بچتا، اینڈ میں ہاتھ میں کچھ بھی نہیں آتا۔ میرے ہسبینڈ اب بالکل خالی ہاتھ گھوم رہے ہیں، اسی امید پہ ہیں کہ شاید یہ لوگ انصاف کر دیں، لیکن کوئی نہیں انصاف کر رہا۔ تو اس لیے جو ہے نا مجھے یہ بات خود کو پریشان کرتی ہے، تو میں نے سوچا چلیں آپ کے ساتھ بھی شیئر کر دوں۔ تو یہ تھی میری چھوٹی سی موٹیویشنل ویڈیو، اچھی لگے تو لائک سبسکرائب ضرور کیجیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ انشاءاللہ جو ہے آپ کے ساتھ مزے مزے کے اچھے سے ولاگ شیئر کرتی رہوں گی، اور آپ کو اپنے ایکسپیرینس بھی آپ کے ساتھ شیئر کرتی رہوں گی۔ اوکے جی، اللہ حافظ۔ اچھا سا جو ہے نا کیا کریں کمنٹ میرے چینل پہ، مجھے بہت اچھا لگتا ہے، میں بڑے شوق سے پڑھتی ہوں آپ کی کمنٹ۔ اللہ حافظ۔